السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور میں ہوں محمد عثمان مغل۔ ایک نئی سٹوری کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور اس سے پہلے ہم نے ایک سٹوری جو ہے نا وہ اسی ویلاگ میں آپ کو بتائی تھی کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے۔ لیکن آج افسوسناک ایک اور واقعہ ہوا ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہیں وہ اب قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ طاقتور سمجھے جانے لگے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے بھی وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ریم یار خان کا جو علاقہ ہے، جو سندھ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے گرینڈ آپریشن کیا گیا، اور پاک فوج کا جو تعاون تھا وہ بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حاصل رہا۔ لیکن آج افسوسناک خبر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں نے مزید 2 افراد کی زندگی کا چراغ جو ہے وہ گل کر لیا ہے۔ دھوکے سے ان دونوں کو بلایا گیا تھا کہ جو چھت ہے اس کی سیلنگ کرنے کے حوالے سے ان کو یہ دھوکہ دیا گیا تھا، اور یہ جھوٹ بول کر دونوں جو نوجوان تھے جن میں احسن اور شہزاد، ان دونوں کو ریم یار خان کے علاقے میں بلایا گیا، اور وہاں پر کچے کے ڈاکوؤں نے ان دونوں کو جو ہے وہ اغوا کر لیا، اور اس کے بعد مسلسل ان کے جو لوائقین ہیں، جو ان کے اہل خانہ ہیں، جو ان کے عزیز و اقارب ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، ان سے بھاری رقوم کی جو ہے وہ بھاری رقوم کا تقاضا کیا گیا اور تاوان مانگا گیا، اور تاوان میں تاخیر اور مزاحمت پر دونوں افراد کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں جو ہے وہ سمندر برد کر دی گئی تھی۔ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اطلاع ملنے کے بعد، کیونکہ تاخیر کافی ہو چکی تھی، اور احسن کی لاش جو ہے وہ نکال دی گئی، اور اس کی باقاعدہ نماز جنازہ جو وہ ادا کی گئی، اور نماز جنازہ کی جو امامت تھی وہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے جو وہ ادا کی گئی، اور انہوں نے ہی نماز جنازہ کی امامت بھی کروائی، اور اس کے بعد ان کے لوائقین سے ملاقات بھی کی۔ لیکن ابھی تک جو دوسرا مغوی تھا جس سے مزاحمت کے بعد قتل کیا گیا شہزاد، اس کی لاش ابھی تک جو وہ برآمد نہیں کی جا سکی۔ اس سے پہلے جو ہم نے ولاگ کیا تھا، ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ مری کے علاقے سے 2 نوجوان جو سراسی سے تعلق رکھتے تھے، ان کو سستی گاڑی کا جھانسا دے کر جو ہے وہ کچے کے ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا تھا، اور ان کے پاس 8.5 سے 9 لاکھ روپے بھی موجود تھے، اور ان کے گھر والوں سے 2 کروڑ روپے تاوان کا جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا۔ اور بالآخر اب یہ دونوں نوجوان جو ہیں ان کے شکنجے سے آزاد ہو چکے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو خیر و عافیت مل چکے ہیں، اور اس کی باقاعدہ طور پر راولپنڈی پولیس اور مری پولیس نے جو وہ تصدیق بھی کی ہے، کیونکہ 2 کروڑ پہ ان سے تاوان کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ان کی تشدد زدہ جو ویڈیوز تھی وہ بھی گھر والوں کو موصول ہوئی تھی، جس پر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حرکت کی، اور اس کے بعد بالآخر ان دونوں نوجوانوں کو، جن میں اویس ستی اور شفقت ستی یہ دونوں شامل تھے، اور یہ مری سے 5 فروری کو لاہور گئے، اور وہاں سے ان کو قصور بلایا گیا، اور وہاں سے ان کو جو ہے وہ اسی جگہ پر بلایا گیا جہاں پر کچے کے ڈاکوؤں کا بڑا اثر رسوخ ہے، اور انہیں وہاں سے اغوا کیا گیا، اور 2 کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ لیکن یہ دونوں جو نوجوان تھے یہ خیر و عافیت سے اپنے گھر جو وہ پہنچ چکے ہیں۔ لیکن جو دوسرے 2 نوجوان جو موت کی وادی میں جن کو دھکیلا گیا، یہ 13 روز تک کچے کے ڈاکوؤں کے شکنجے میں رہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو افسران ہیں، جو اہلکار ہیں، وہ بری طرح کچے کے ڈاکوؤں کے سامنے ناکام رہے، کیونکہ جدید اسلحے کا ہم نے دیکھا ہمیشہ سے کچے کے ڈاکوؤں نے استعمال کیا، اور اس کے اوپر کافی زیادہ کافی بڑی تعداد میں اس آپریشن کے لیے فنڈ بھی جاری کیا گیا۔ کچے کے مختلف علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن بھی کیا گیا، لیکن اس طرح خاطر خواہ کامیابی جو ہے وہ پولیس کو حاصل نہیں ہو سکی۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اغوا برائے تاوان اور ان کی قتل کی جو وارداتیں ہیں، ان کے تشدد کے جو واقعات ہیں، ان میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دونوں نوجوان جو تھے، جنہیں بڑی بے دردی اور بڑی بے رحمی اور وحشیانہ طریقے سے جو ہے وہ قتل کیا گیا، یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ کون کرے گا جو احسن کے جو لوائقین ہیں ان کے غموں کا مداوع کون کرے گا؟ وہ جو بچے یتیم ہو گئے ان کے سروں پر اب ہاتھ کون رکھے گا؟ اسی طرح جو شہزاد ہے اس کو بھی بڑی بے رحمی اور بڑے وحشیانہ طریقے سے جو ہے اس کا قتل کیا گیا، لاش جو ہے وہ سمندر برد کر دی گئی، اور ایسے یہ واقعات ہیں کہ انسانیت بھی ان سے جو ہے وہ شرما جائے۔ اور یہ وہ تمام تر واقعات تھے، کیونکہ یہ مجموعی طور پر دیکھا جائے یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب اور اس کے ساتھ سندھ، یہ مجموعی طور پر جو ہے وہ اس طرح کی اغوا برائے تاوان اور قتل کی وارداتیں، یہ مجموعی طور پر 5واں واقعہ ہے کہ اس طرح یہ شہریوں کو اغوا کرنے کے بعد ان پر تشدد کرتے ہیں اور بھاری رقوم کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے میں اپنے ولاگ کے ذریعے شہریوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کی سستی گاڑیاں یا کسی بھی رقم کا لالچ دینے کے بعد یہ آپ کو اجرت پر بھی وہاں بلاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو اغوا کر لیتے ہیں۔ شہریوں کو بھی اب محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح کے واقعات کے اندر ملوث ہیں کہ انسانیت بھی ایک مرتبہ جو وہ شرما جائے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار دیکھتے رہتے ہیں، لیکن کئی قیمتی جانیں جو وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔
تو سوچا یہ تمام وہ سٹوری تھی جو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کروں، اور شہری جو ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اب یہ جو اغوا کار ہیں یہ ان وارداتوں کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ سمجھتے ہیں سادہ لو شہریوں کو، اور سادہ لو شہریوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ سوشل میڈیا ایپس جو ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں۔ تو شہری جو ہے وہ اس ساری صورتحال سے جو ہے وہ باز رہیں، دور رہیں، اور اس طرح کی اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو کوئی شکایت ہو، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا سہارا ضرور لیں، قانون کا سہارا ضرور لیں، اور ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ اس طرح کے جو اغواکار ہیں ان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جو ہے وہ نہ صرف تیز کی جائیں گی، بلکہ آئندہ آنے والے جو آنے والا جو وقت ہے، جو دور ہے، اس میں شہریوں کو بھی آگاہی مہم جو ہے وہ شروع کی جائے، تاکہ شہری جو ہے وہ ان کا جو شکار بننے والے جو لوگ ہیں، جو سادہ لو شہری ہیں، وہ بھی ان سے دور رہیں۔ نئی کسی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بات